توحید حق کا وہ پاسدار اسلاف کا ہے ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنی مکحول، مجھ سے مکحول نے یہ حدیث بیان کی۔ یاد رہے امام محمد بن اسحاق، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ جیسے کہ ان کے بزرگ امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب نہ سمجھ سکے تھے، تو حافظ طارق مسعود صاحب کو اتنا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کذاب راویوں کی روایت بھی لے لیتے تھے۔ مفتی عبدالواحد صاحب نے کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں اختلاف ہے اور ان کی حدیث حسن ہے۔ طارق مسعود صاحب یہ ہیں ڈاکٹر مفتی عبدالواحد صاحب، دارالافتاء جامعہ مدنیہ لاہور کے فاضل و مفتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ جب عام و خاص میں تضاد نہیں ہوتا تو اذا قرأ فانصتوا، اگر ثابت ہو، جیسا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں صحیح ہے، یہ بعض دیگر اہل علم کے ہاں بھی، تو اس سے مقتدی کے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ مقتدی کو انصات کا حکم بھی ملا اور فاتحہ پڑھنے کا بھی۔ بس مقتدی انصات کی حالت میں سورۃ فاتحہ پڑھ لے، اور انصات کی حالت میں خاموشی سے کچھ پڑھ لینا انصات کے خلاف بھی نہیں ہے، اور ان دونوں باتوں میں سرے سے کوئی تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ اب ان دونوں باتوں کی تفصیل ہم دلائل کے ساتھ عرض کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضا ہیں، اور ان کا اپنا عمل کیا تھا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 824، عبادہ بن صامت الانصاری نماز فجر میں تھوڑی سی تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ ابو نعیم مؤذن نے جماعت کے ساتھ نماز قائم کی، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ نافع بن محمود الانصاری فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ، بس عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا، یہاں تک کہ ہم ابو نعیم کے پیچھے صف میں کھڑے ہو گئے۔ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَاتِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ ام القرآن، ابو نعیم جہر قرات کر رہے تھے تو عبادہ ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو نافع بن محمود الانصاری تابعی عبادہ سے کہتے ہیں سمعتوک تقرأ بام القرآن وابو نعیم یجہر، میں نے آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھتے سنا، حالانکہ ابو نعیم جہری بآواز بلند قرات کر رہے تھے۔ تو عبادہ نے کہا رضی اللہ عنہ وارضا قال اجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صلوات التي يجهر فيها بالقراءة، جی ہاں بالکل میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہری نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی جس میں آپ جہری قراءت فرماتے تھے۔ قال فالتبست عليه القراءة، آپ پر قراءت مشکل ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ کر کے فرمایا هل تقرؤون اذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعدنا انا نصنع ذلك، کیا جب میں بآواز بلند تلاوت کر رہا ہوتا ہوں تو کیا تم بھی کچھ قرات کرتے ہو؟ تو ہم میں سے بعض نے کہا جی ہاں ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ قال فلا وانا اقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرؤوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس نہیں کرو، میں بھی کہوں مجھے کیا ہوا کہ میرے ساتھ قرآن میں منازعت ہو رہی ہے، بس جب میں بلند آواز سے قرآن پڑھوں تو تم قرآن مجید میں سے کچھ نہ پڑھو سوائے ام القرآن الفاتحہ کے۔ اور سنن ابی داؤد میں ہے لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها،
تم ایسا نہ کرو سوائے اس کے کہ تم سورۃ فاتحہ پڑھ لو، کیونکہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو اسے نہ پڑھے۔ اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ مقتدی امام کی جہری قرات کے دوران بھی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، وگرنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ایک راوی ہیں محمد بن اسحاق، جو کہ حسن الحدیث ہیں اور مدلس بھی ہیں۔ ثقہ صدوق راوی بھی اگر مدلس ہوں تو ان کی وہ روایت جس میں سماع کی صراحت نہ ہو سندن ضعیف ہی ہوتی ہے، لیکن اس روایت میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ پر تدلیس کی جرح بیکار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مسند احمد میں ان سے سماع کی صراحت موجود ہے۔ مسند احمد جلد 37 ہے، صفحہ 409 ہے، حدیث نمبر 22745 دیکھ لیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنی مکحول، مجھ سے مکحول نے یہ حدیث بیان کی۔ یاد رہے امام محمد بن اسحاق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے اس استاد کو بعض علماء دیوبند نے ضعیف اور سخت مجروح ثابت کرنے کی ناکام کوششیں فرمائی۔ محدثین اور معاصر علماء اہل الحدیث نے ان کوششوں کو بھرپور دلائل سے ناکام ثابت کیا۔ اکابر احناف حتیٰ کہ اکابر علماء دیوبند بھی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کو ثقہ یہ حسن الحدیث یعنی ایسا راوی جس کی حدیث درجہ حسن کو پہنچتی ہو اور قابل قبول ہو یہ تسلیم کر چکے ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جنہوں نے ان سے حدیث لے کر آگے بیان کی۔ دیکھیں ابو نعیم کی مسند ابی حنیفہ صفحہ 41، ابو حنیفہ نے فرمایا ان محمد بن اسحاق، اس سے واضح ہوتا ہے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد تھے، اسی طرح امام ابو یوسف کے بھی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا حدثنی محمد بن اسحاق، مجھ سے محمد بن اسحاق نے حدیث بیان کی۔ ان کے مقلدین میں سے بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ابو یوسف رحمہ اللہ ان کے تمام اساتذہ ثقہ تھے، قابل اعتماد اور مقبول راوی تھے، وگرنہ مفتی طارق مسعود صاحب اعلان فرما دیں کہ فقہ حنفی کے یہ دونوں امام ضعیف راویوں سے بھی روایت لیتے تھے۔ ہم تو مانتے ہی ہیں، لیکن آپ کا اعتراف سونے پر سہاگا ثابت ہوگا۔ اب آئیے اکابر علماء احناف کی طرف۔ امام ابن الحمام فتح القدیر میں ثقہ قرار دے چکے ہیں، امام عینی حنفی رحمہ اللہ عمدۃ القاری میں، علامہ زیلعی حنفی نصب الرایا میں، ملا علی قاری شرح الشفاء میں اور مرقات شرح مشکات میں، علامہ لکھنوی حنفی امام الکلام اور غیث الغمام میں، علامہ کشمیری العرف الشذی میں، علامہ بنوری معارف السنن میں، مولانا ادریس کاندھلوی سیرت المصطفیٰ میں، مولانا ظفر احمد عثمانی انہاء السکن میں اور اعلاء السنن میں، مولانا خلیل احمد سہارنپوری بدر المجہود شرح ابی داؤد میں، کوثری حنفی النکت الطریفہ میں، شیخ ابو غدہ حنفی حاشیۃ المصنوع میں، شیخ زکریہ آپ کی محبوب کتاب فضائل اعمال میں اسے ثقہ یا حسن الحدیث کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے ان کی روایت کو حسن قرار دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ان تمام کتب کے حوالے اور سکین پیش کرنا کافی طوالت کا سبب ہوگا، اس لیے ہم اسے کسی دوسری فرصت کے لیے چھوڑ کر بس ایک حوالہ ذرا تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ 16واں حوالہ بنتا ہے حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبد الواحد صاحب۔ ڈاکٹر عثمانی جیسے متشدد فرد کے معتقد حضرات کی خیرخواہی میں انہوں نے ایک کتابچہ، ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ اس میں اپنی دلیل میں پیش کی جانے والی روایت کے دفاع میں حضرت نے لکھا محمد بن اسحاق بن یسار۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب نے ان کے بارے میں جو تحقیق اور تفتیش کا ذکر کیا وہ اس اعتبار سے بہت ہی ناانصافی اور ظلم پر مشتمل ہے کہ اول تو وہ یک طرفہ ہے، دوسرے الزامات کی حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ ان دونوں باتوں پر کسی راوی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی حدیث لی جائے گی یا نہیں۔ طارق مسعود صاحب ذرا غور سے دیکھ لیں، یہ مفتی ڈاکٹر عبد الواحد صاحب کا رسالہ تحفہ خیرخواہی صفحہ 33 کی عبارت ہے۔ اس صفحے پر ڈاکٹر صاحب مزید فرماتے ہیں، ڈاکٹر عثمانی نے محمد بن اسحاق کے بارے میں نقل کیا کہ امام مالک فرماتے تھے دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں سے ایک دجال ہے۔ سلیمان تیمی کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، یحییٰ قطان کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب بہت بڑا جھوٹا ہے،
وہ ہے بن خالد، اس کو کذاب کہتے ہیں۔ جرین بن عبد الحمید کا بیان ہے کہ میرا یہ خیال نہ تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جب لوگ محمد بن اسحاق سے حدیث سماعت کریں گے۔ یہ کل 5 افراد کی طرف سے جرح ہے۔ صفحہ 34 تک مفتی عبد الواحد صاحب نے ڈاکٹر عثمانی کی نقل کردہ جرح پیش کی، پھر ان کی حقیقت واضح کرتے ہوئے لکھا، ہم پہلے ان الزامات کی حقیقت نقل کرتے ہیں، پھر محمد بن اسحاق کے ثقہ ہونے کا ذکر کریں گے۔ امام مالک کے محمد بن اسحاق کو دجال کہنے کی حقیقت ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں ذکر کرتے ہیں۔ صفحہ 34 سے 35 تک ڈاکٹر صاحب نے ساری تفصیل بیان کی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مالک کی جرح جس وجہ سے تھی وہ وجہ بھی ختم ہو چکی تھی، صلح بھی ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے محمد بن اسحاق کو تحفے تحائف بھی دیے۔ پھر دوسری جرح امام ہشام بن عروہ کی، ڈاکٹر صاحب نے امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب میزان الاعتدال سے اس کی حقیقت واضح کی، صفحہ 37 تک، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہشام نے اس وجہ سے جرح کی کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے ہشام کی زوجہ سے روایت لی، جبکہ ہشام کا کہنا تھا کہ رخصتی کے وقت ان کی زوجہ کی عمر 9 سال تھی اور تب سے موت تک انہیں کسی غیر مرد نے دیکھا ہی نہیں، تو پھر محمد بن اسحاق نے ان سے روایت کیسے لی؟ بس یہ جھوٹا ہے۔ یہی بات سلیمان اتیمی نے، یحییٰ قطان نے، مالک بن انس نے اور وہ چاروں نے بیان کر کے اسے کذاب کہا۔ امام جرح و تعدیل امام ذہبی رحمہ اللہ جیسے عظیم ناقد اور محقق نے جو جوابات دیے کہ امام محمد بن اسحاق نے اپنے بچپن میں یا پردے کے پیچھے سے یا ان خاتون کے بڑھاپے میں یا مسجد میں پردے کے اہتمام کے ساتھ سنی ہو، اس میں کون سی طعن کی بات ہے؟ ہماری عرض ہے کہ اگر ہشام کی زوجہ سے یہ کہنا ثابت ہوتا کہ میں نے تو ابن اسحاق کو کوئی روایت بیان نہیں کی اور پھر ابن اسحاق ان سے بنا تدلیس کے سماع کی صراحت کے ساتھ سے کوئی روایت بیان کرتے تو پھر کذاب قرار دینا صحیح ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کہ ہشام کی زوجہ نے یہ کہا ہو۔ مزید عرض ہے کہ مدلس راوی کا تدلیس کرنا جبکہ وہ بذات خود ثقہ صدوق حسن الحدیث ہو تو تدلیس کرنے والے جمہور محدثین کے ہاں اصول حدیث کے مطابق ضعیف بھی نہیں ٹھہرتا، کہاں یہ کہ اسے کذاب بنا دیا جائے۔ الحمدللہ 5 ائمہ کے اقوال کی اصل حقیقت بیان کر دی گئی اور ثابت ہوا کہ محض غلط فہمی پر مبنی رائے ہے، وگرنہ محمد بن اسحاق کذاب نہیں۔ پھر بھی ہمارے بھائی حافظ طارق مسعود صاحب نہ سمجھے، جیسے کہ ان کے بزرگ امام اہل سنت سرفراز خان صفدر صاحب نہ سمجھ سکے تھے، تو حافظ طارق مسعود صاحب کو اتنا اعتراف تو کرنا ہی پڑے گا کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کذاب راویوں کی روایت بھی لے لیتے تھے۔ بعض احناف کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ امام صاحب کے تمام اساتذہ ثقہ ہیں۔ آگے ڈاکٹر عبد الواحد صفحہ 37 سے 38 تک امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی توثیق پیش فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ 37 ہے۔ پہلا قول امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے امام سفیان بن عیینہ کا فرمان نقل کیا کہ میں 73 سال تک محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے ساتھ رہا، اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں جس نے ان پر کذب کی تہمت لگائی ہو یا ان پر طعن کیا ہو۔ دوسرا قول امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، انہیں امام صاحب حسن الحدیث کہا کرتے تھے۔ تیسرا قول امام ابو زرعہ دمشقی رحمہ اللہ کا کہ کبار محدثین اہل علم کا ابن اسحاق سے روایت لینے پر اجماع ہے، محدثین نے ان کو پرکھا، جانچ پڑتال کی اور ان میں سچائی اور خیر کو پایا۔ پھر امام شہاب الزہری نے جو ان کی مدح فرمائی یعنی تعریف کی وہ اس کے علاوہ ہے۔ چوتھا قول مفتی عبد الواحد صاحب نے یعقوب سے نقل کیا کہ انہوں نے امام علی بن مدینی سے پوچھا کہ ابن اسحاق کی روایت کیسی ہے تو انہوں نے فرمایا صحیح ہے۔ پانچواں قول امام ابن معین رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے کہا محمد بن اسحاق ثقہ ہے اگرچہ حجت نہیں، اور چھٹا قول امام عجلی رحمہ اللہ کا کہ محمد بن اسحاق ثقہ ہے۔ اب صفحہ 38 دیکھ لیجئے، ساتواں قول امام شعبہ رحمہ اللہ کا، انہوں نے فرمایا امام محمد بن اسحاق حدیث میں امیر المؤمنین ہیں۔ آٹھواں قول امام منذری رحمہ اللہ کا نقل کیا مفتی عبد الواحد صاحب نے کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں اختلاف ہے اور ان کی حدیث حسن ہے۔ طارق مسعود صاحب یہ ہیں ڈاکٹر مفتی عبد الواحد صاحب، دارالافتاء جامعہ مدنیہ لاہور کے فاضل و مفتی، جامعہ دارالتقویٰ کے رئیس، دارالافتاء ماہنامہ بینات کے شمارہ ذوالقعدہ 1440 اگست 2019 میں ان پر جو مضمون شائع ہوا
اس میں ان کے بارے میں لکھا ہے۔ فاضل و مفتی، محقق عالم دین، کئی کتابوں کے مصنف، اپنے اسلاف کی روایات کے امین، فتنہ جدیدیت کے لیے سیف قاطع، ہزاروں علماء و مفتیان کے استاد و قائد، تو محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی تحقیق آپ کے سامنے رکھی، جس سے ثابت ہے کہ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ کی حدیث حسن درجہ سے کسی بھی طرح کم ثابت نہیں ہوتی۔ اس حدیث کے مطابق مقتدی اگر جہری نمازوں میں بھی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حدیث کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وارضاہ ہیں، جو اس حدیث کے مطابق امام کی جہری قرات کے دوران بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب احسن الکلام جلد 2 صفحہ 155 پر لکھا، یہ دونوں جلدیں ایک ہی جلد میں طبع ہوئی ہیں، مجموعی صفحات اس کے 579 ہیں۔ اس پر حضرت نے امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبریٰ سے محمود بن ربیع الانصاری والی روایت نقل کر کے لکھا، امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ ان کی ایک اور روایت بھی نقل کی ہے جس میں امام کے پیچھے آہستہ قرات کرنے کی اجازت ہے، اور پھر لکھا حضرت عبادہ کا مذہب اس میں مشہور و معروف ہے۔ اب آگے سنیں سرفراز صاحب نے بزعم خود امام بہقی رحمہ اللہ کو جو جواب دیا، وہ ذرا جواب سن لیجئے۔ سند کے لحاظ سے گو کلام کرنے کی کافی گنجائش ہے، مگر ہم سند کے لحاظ سے اس پر کلام نہیں کرتے۔ اس پر ہماری عرض ہے کہ حضرت سرفراز کی سخاوت سے تو ہم خوب واقف ہیں، ہم ہی نہیں جس نے بھی تحقیق و تفتیش کے ساتھ اس کتاب کو پڑھا تو وہ یہ گواہی دے گا کہ جہاں کہیں معمولی کلام کی گنجائش بھی پاتے ادھار نہیں رہنے دیتے تھے، بلکہ جہاں گنجائش نہ پاتے وہاں بھی نکال لیا کرتے تھے۔ ان کی اس کتاب کو فضیلت الشیخ علامہ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب توضیح الکلام کے ساتھ ملا کر ترتیب سے پڑھیں، اس بات سے انکار کی راہ نہ پائیں گے۔ اب مزید سنیں سرفراز صفدر صاحب کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت نے صحیح سمجھا یا غلط؟ بہرحال یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عبادہ بن صامت امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، اور ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا، مگر فہم صحابی اور موقوف صحابی حجت نہیں ہے، خصوصاً قرآن کریم، صحیح احادیث اور جمہور حضرات صحابہ کے آثار کے مقابلے میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب غور سے دیکھیے گا، یہ آپ کے امام اہل سنت کے فرامین ہیں، جلد 2 کا صفحہ 156، مجموعی صفحات 580، مان گئے، تسلیم کر لیا، صاف الفاظ میں تحریری اعتراف بھی کیا کہ سیدنا عبادہ بن صامت کا یہی موقف تھا کہ وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، مگر فہم صحابی اور موقوف صحابی حجت نہیں۔ آپ اہل الحدیث پر تو کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کرام کے اقوال کو حجت نہیں مانتے، یہ آپ کے امام اہل سنت کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے ایسی بات کیوں کر دی؟ جواب ضرور دیجئے گا، پی نہ جائیے گا، تاکہ آپ کے عدل و انصاف کا بھی تو پتہ چلے۔ آگے جو حضرت سرفراز خان صاحب نے قرآن کریم صحیح احادیث کے مقابلے کی بات کی، تو بلا شبہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں یقیناً قول صحابی حجت نہیں، لیکن یہاں کون سا مقابلہ ہے؟ آخر قرآن مجید کی کس آیت میں لکھا ہے کہ مقتدی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے؟ کون سی صحیح حدیث میں یہ تعلیم ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں کسی بھی رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے؟ جہاں تک تعلق ہے آثار صحابہ کا، تو الحمدللہ کئی صحابہ سے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ثابت ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ کے سوال کرنے پر یہی عرض کی کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ نے باقی قرآن پڑھنے سے روکا، لیکن سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور یہ حکم بھی جہری قرات کے دوران میں ہے۔ جب خاص حکم موجود ہے تو عام دلائل سے استدلال اس قول کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔